جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح کے قواعد۔ نمبر 1، حروف عطین کی حرکت کا قاعدہ، یعنی اس میں بتانا یہ ہے کہ کون سے بابوں میں فعل مضارع کی علامت مضارع مرفوع ہوتی ہے اور کن بابوں میں مفتوح ہوتی ہے۔ مرفوع والے باب بتائیں گے، باقی مفتوح والے ان کے علاوہ سارے باب ہیں۔ کہتے ہیں باب فعل، تفعیل، مفاعلہ اور فعللہ کے مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم استعمال ہوتے ہیں، جیسے یکرمو، یہ باب فعل کی مثال ہے، یصرفو باب تفعیل کی، یقاتلو باب مفاعلہ، یدہرجو یہ باب فعللہ۔ باقی تمام ابواب کے مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے معروف کی، مجہول میں سب کے حروف عطین مرفوع ہوتے ہیں۔ بات آگئی سمجھ میں؟ جیسے ینصرو، یجتنبو، یہرنجمو وغیرہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 2، مضارع معلوم کے ماقبل آخر کا قاعدہ۔ دیکھو مجرد میں تو آپ کو بتا دیا کہ مضارع میں 2 باب ایسے ہیں جن کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، ایک باب فتح یفتح، دوسرا باب سمیع یسمع۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ مجرد کے علاوہ ہے۔ باب مزید فی میں صرف جو ہے 3 باب ایسے ہیں جن کا عین کلمہ معروف میں بھی مفتوح ہوتا ہے، باقی تمام بابوں میں مکسور ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وہ باب ہیں جن کے شروع میں تا زائدہ آتا ہے، وہ باب ہیں جن کے شروع میں ایک تفاعل، تفاعل اور تفاعل۔ انفعال میں کہاں تا زائد ہوتے ہیں؟ افتعال میں بھی شروع میں تا زائد تھوڑی ہوتا ہے، وہ فا کے بعد ہوتا ہے، فا سے پہلے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم میں ماقبل آخر مفتوح استعمال ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے یتصرف، یتضارب، یتدہرج۔ بات آئی سمجھ میں؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تمام ابواب میں مضارع معلوم کا ماقبل آخر مکسور استعمال ہوتا ہے، جیسے یکرمو، یجتنبو، یہرنجمو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں دیکھو آگے ایک قاعدہ آئے گا، آگے ایک قاعدہ آئے گا جو کہ ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب 2 تا جمع ہو جائے مضارع معلوم میں، 2 تا جمع، جیسے تصرف ہو تو ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائے، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ تصرف ہو، کیا ہو جائے گا؟ تو اس صورت میں پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ باب تفعیل ہے یا باب تفعل ہے؟ وہ آپ پہچانیں گے عین کلمے کی حرکت سے، اور دوسرا علامت مضارع کی حرکت سے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ اظہار آگے قاعدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب 2 تا، آگے قاعدہ پڑھ لو پہلے۔ نمبر 3، مضارع کی تا کا قاعدہ۔ باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم میں جب 2 تا جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے تتنزل سے تنزل، قرآن میں بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ بات آئی سمجھ میں؟ تتضارب سے تضارب اور تتدہرج سے تدہرج۔ بات سمجھے؟ قاعدہ سمجھے اظہار؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ تفعیل اور تفاعل میں فرق صرف کس کا ہے؟ تا کا ہوتا ہے، وہ صرف ہے، وہ تصرف ہے۔ اور مفاعلہ اور تفاعل میں ماضی میں صرف تا کا فرق ہوتا ہے، کیا؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ضاربہ، وہ تضارب، ٹھیک ہے؟ وہ قاتل، وہ تضارب۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور کیا ہے؟ باب فعللہ اور تفاعل میں بھی تا کا فرق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دہرجہ، یہ تدہرج۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جب مضارع میں ایک تا حذف ہو جائے گی تو وہ دوسرا باب نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں بنے گا، کیونکہ باب تفعیل، مفاعلہ اور فعللہ کا مضارع جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ مفتوح ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ باب تفعیل، مفاعلہ اور فعللہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا ماقبل آخر مکسور ہوتا ہے،
لیکن یہاں پر مکسور نہیں مفتوح ہوگا تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے، تفعیل مفعلہ اور فعللہ نہیں، بلکہ یہ تفعل تفاعل اور کیا ہے، تفعلل ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھ گئے؟ تو یہ قانون آپ کو یاد کرنا ہے، نمبر 3 والا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ یاد کرنے کا، اس کو پینسل سے ٹک کرو جی۔ مضارع کی طاقت، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا ہے۔ آگے اسم ظرف کا قاعدہ ہے۔ اسم ظرف کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسم ظرف کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم ظرف جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ پر میم مفتوح لگانا ہے، آخر سے تنوین دینی ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو اس کو مفتوح کر دینا ہے۔ اگر مفتوح ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، مکسور ہے تو چھوڑ دینا ہے، مضموم ہے تو اس کو، بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھو باب نصر اس کا مفعول کے وزن پر آئے، اور باب فتح سمیع، اور باب فتح سمیع، اور تیسرا کون ہے؟ کرومہ بسم اللہ، ان سب کا مفعول کے وزن پر آئے گا۔ کیا کس وزن پہ آئے گا؟ اور صرف باب حسیبہ اور ضربہ ان کا مفعول کے وزن پر آئے گا، کیونکہ ان کا مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ تو ضمے کی مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تب بھی مفعول، اور مکسور ہو تب بھی مفعول۔ بات آگے سمجھ میں؟ یہ تو عام قاعدہ ہے، لیکن اس میں دو باتوں کو خاص کیا ہے، دو باتوں کو، وہ کیا ہے؟ نیچے دیکھو، اسم ظرف کے قاعدے میں نیچے مثال سے، کیا مثال واوی، جہاں مثال واوی لکھا ہو ملا اللہ، مثال واوی سے اسم ظرف صرف مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ مثال واوی، یا ہی نہیں، صرف واوی، اس کا اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر ہوگا، بھلے کوئی سا باب ہو، باب نصر کیوں نہ ہو، باب فتح کیوں نہ ہو، ہمیشہ کس کے وزن پر آئے گا؟ جیسے موعد، کیا، اور اس طرح موجل، آئی بات سمجھ میں؟ موجل یہ کون سا ہے؟ وجل یوجل، وجل یجل، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے، کس کے وزن پر آئے گا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ ناقص اور لفیف، ناقص اور پھر ناقص یائی ہو یا واوی ہو، اور لفیف سے اسم ظرف صرف مفعول کے وزن پر آئے گا، پھر بھلے کون سا باب ہو، بھلے، بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے مرمن، کیا، حالانکہ باب ضرب ہے، یضرب ہے، اس کا مرمین ہونا چاہیے تھا لیکن مرمن ہے، بات آئی سمجھ میں؟ اس طرح موقن، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے، باب کون سا ہے؟ ہاں ضرب ہے، ضرب ہے نا، ہاں وقع یقی، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے، ہمیشہ مفعول کے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد کرنی، یہ دونوں چیزیں آپ نے بات سمجھے ہو؟ یہ نصب میں ہونے کی وجہ سے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ضرب بن رہا ہے، کیا؟ ہاں ورنہ یہ مرمی ہوتا ہے، ایسا وہ ہوتا ہے نا، پھر تعلیل ہوئی ہے نا، یہ تو انشاءاللہ، ہاں نصب میں آیا مطلب یہ ضرب ہے، اس بات سے میم مفتوح ہے شروع میں، تو جب تعلیلات پڑے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، میم مفتوح ہے نا شروع۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے ثلاثی مجرد کے علاوہ ہر باب کا اسم ظرف اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، جیسے مکرم مدحرج، بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ سائیں کے فون کیا؟ اچھا، سائیں علی اصغر صاحب، سائیں اسٹیپلر جیسے پیو آؤ نہیں چابی تاوٹ آئے کونے؟ ہلو ٹھیک ہے، فائدہ
اسم ظرف صحیح کے کچھ کلمات باب نصر سے خلاف قاعدہ مفعلن کے وزن پر آتے ہیں. خلاف قاعدہ مفعلن کے، حالانکہ اسم ظرف مفعلن پہ آنا چاہیے نا. کس پر آنا چاہیے؟ مفعلن کے وزن پر آنا چاہیے، لیکن یہ مفعلن پہ آتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ کبھی مفعلن پہ بھی آتا ہے، کس میں مفعلن پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں. البتہ ان کو قاعدے کے مطابق مفعلن کے وزن پر پڑھنا بھی صحیح ہے. وہ کلمات یہ ہیں. ٹھیک ہے، مجزرن، آئی بات سمجھیں. کمیلہ، کمیلہ ہونا، منسکن، ٹھیک ہے، قربان گاہ، اس کو منسک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مجزر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح مطلع، مطلع الشمس، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مطلع بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ خلاف قیاس ہے. مطلع کیا ہے؟ خلاف قیاس. اس طرح مفرقن، مفرق کس کو کہتے ہیں؟ مانگ کو. مانگ سمجھتے ہو؟ سیندھ، ٹھیک ہے. مشرق، حالانکہ مشرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ مشرق آتا ہے، استعمال ہوتا ہے آفتاب نکلنے کی جگہ. مغرب، ٹھیک ہے. منخر، نتنا، ناک کی جو جگہ ہوتی ہے، سوراخ ہوتے ہیں. مسقط، گرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور مسکن، رہنے کی جگہ. منبت، ٹھیک ہے، اگنے کی، ان وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. منبت بھی ہوتا ہے، مسکن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. مرفق، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کونی رکھنے کی جگہ. مسجد، یہ تو عام استعمال ہے، حالانکہ مسجد ہونا چاہیے. مسجد استعمال، مسجد بھی صحیح ہوتا ہے. ہاں، مسجد بھی صحیح ہے. مسجد ہی کہتے ہیں اور کیا. مسجد ہاں، کوئی مسجد کا صحیح ہے. اب قانون ہے تھوڑے سے مشکل. کیا؟ آپ کو پیچھے ایک قانون دیا یاد کرنے کے لیے اور 2 لائنیں، ٹھیک ہے. اب ایک قانون مزید بڑھا کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے. چھٹی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے کرو چھٹی ہو جائے گی. جی، نمبر 5، نواصروں کا قاعدہ. نواصروں کا، جو الف زائد، الف کیا ہے؟ زائد ہے، اصلی نہ، اسم میں دوسری جگہ پر ہو، یعنی فا کلمے کے بعد اسم میں دوسری جگہ پر، اس کو جمع منتہی الجموع اور مصغر بناتے وقت واو مفتوح سے بدلنا ضروری یعنی لازم ہے. وجوبی قاعدہ. یہ کیا ہے قاعدہ؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے ناصرتن، نا، اب دوسری جگہ پر الف ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس کا جمع منتہی الجموع بنائیں گے تو اس کو واو سے بدلنا ہے، نواصر. اب یہ جو دوسرا والا الف ہے یہ جمع منتہی الجموع کا الف ہے. دوسرا والا جو الف ہے واو کے بعد ہے وہ کس کا الف ہے؟ کہ جمع منتہی الجموع کس سے؟ الف کے بعد 2 حرف متحرک ہوں. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ جمع والا الف ہے، جو اصل الف دا وہ واو سے بدل گیا. واو سے کیا ہو گیا؟ اس طرح نویسرتن، کیا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے نواصرو، جیسے ناصرتن سے نواصرو، یہ جمع منتہی الجموع کی مثال ہے، اور نویسرتن یہ کس کی مثال ہے؟ تصغیر کی مثال. تصغیر کس کی؟ چلو اب یہ قاعدے دونوں یاد کرو اور پھر میں سنتا ہوں. ابھی آپ کے پاس ٹوٹل 10 منٹ ہے.